شکریہ مگر اڑیسہ جانا ضروری ہے۔ مودی کا شائستہ انکار یا خاموش انتقام، اور پاکستان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش ایک جرأت مندانہ اقدام ہے یا سفارتی خودکشی؟ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر ٹرمپ، دوسری طرف نریندر مودی۔ واشنگٹن کا دعوت نامہ تھا مگر جواب آیا شکریہ مگر مجھے اڑیسہ جانا ہے۔ کیا واقعی بھارت کے وزیر اعظم نے امریکہ کو نرم لہجے میں انکار کیا، یا یہ تھا ایک غیر معمولی پیغام؟ اسی وقت جنرل عاصم منیر صاحب موجود تھے واشنگٹن میں۔ یہ محض اتفاق تھا یا خطے کی توازن کو چیلنج کرتی کوئی خاموش چال؟ اور پھر پاکستان نے کر دیا ایک ایسا اعلان جس نے عالمی سیاست میں نئی گرماہٹ پیدا کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش۔ یہ سفارتی بصیرت کا مظاہرہ ہے یا عالمی سطح پر ایک خطرناک داؤ؟ سب سے پہلے بات کریں گے نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ نریندر مودی کو امریکہ کی جانب سے شرکت کی دعوت ملی مگر بھارتی وزیر اعظم نے اس کا انتہائی شائستہ انداز میں انکار کر دیا۔ بظاہر وجہ بتائی گئی اڑیسہ میں انتخابی مصروفیات، لیکن سچ یہ ہے کہ اسی دوران جنرل عاصم منیر صاحب امریکی دارالحکومت میں موجود تھے۔ اہم ملاقاتیں جاری تھیں، حساس امور زیر غور تھے۔ ایسے میں مودی کا امریکہ کو انکار کرنا کیا یہ چین کو خوش رکھنے کی کوشش تھی، یا بھارت امریکہ سے بڑھتی ہوئی سفارتی خفگی کا ایک خاموش پیغام؟ ذرائع کہتے ہیں کہ واشنگٹن مایوس ضرور ہوا ہے مگر حیران نہیں ہوا، کیونکہ مودی کا یہ انکار بہت کچھ کہتا ہے بغیر کچھ کہے۔ اب دوسری جانب پاکستان کے طاقتور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، جو اسی وقت امریکہ کے اہم ترین سیکیورٹی اداروں سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ افغانستان، ایران، چین اور کشمیر سب پر بات ہوئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا امریکہ پاکستان کو خطے میں بھارت کے متبادل یا بیلنس کے طور پر دوبارہ آزمانا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان کو ایک بار پھر اسٹریٹجک محور سمجھا جا رہا ہے؟ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک انوکھے اقدام پر۔ پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش سامنے آئی ہے، لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ کیا واقعی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نوبل امن انعام کے مستحق ہیں؟ ان کے دور صدارت میں کچھ غیر معمولی پیش رفت ضرور ہوئیں۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کی راہ ہموار کی گئی، شمالی کوریا کے ساتھ دہائیوں بعد بات چیت ہوئی، اور مشرق وسطیٰ میں کئی ممالک کے درمیان تاریخی معاہدے طے ہوئے جنہیں دنیا اسٹریٹجک بریک تھرو کہتی ہے۔ لیکن ان کے یہ فیصلے ہمیشہ سب کو خوش نہیں کرتے۔ کئی اقدام نے عالمی سطح پر تنازع بھی پیدا کیا، اور ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی پالیسیز میں مستقل مزاجی کا ہمیشہ فقدان رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا نوبل امن انعام صرف نتیجوں پر دیا جانا چاہیے، یا پھر نیت، اثر اور مستقل استحکام بھی اس میں شامل ہونے چاہیے؟ پاکستان کی یہ سفارش سفارتی دنیا میں ہلچل مچا چکی ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک ذہین چال قرار دے رہے ہیں، تو جبکہ کچھ اسے عالمی رائے عامہ سے الگ جانے کا خطرناک عمل سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے، یہ فیصلہ صرف ٹرمپ سے متعلق نہیں بلکہ پاکستان کے عالمی مقام کے تعین سے جڑا ہوا ہے۔ یہ قدم پوری دنیا کے لیے حیران کن ثابت ہوا، مگر نقادوں کا سوال یہ ہے، کیا آج کے خطے کی سلگتی ہوئی صورتحال میں ٹرمپ کو امن کا نشان قرار دینا درست ہے؟ کیا پاکستان اپنے سفارتی کارڈ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں کھیل رہا، یا یہ ایک شطرنج کی شاندار چال جس کے نتائج آنے والے ہفتوں میں کھیلے جائیں گے؟ مودی کا انکار، عاصم منیر کی ملاقاتیں اور ٹرمپ کے لیے امن انعام کی سفارشی خط، کیا یہ سب الگ الگ واقعات ہیں، یا خطے میں طاقت کی ایک نئی بساط بچھ رہی ہے؟ ایک بات تو طے ہے، جنوبی ایشیا اب خاموش نہیں بلکہ گہرے سفارتی جملے بول رہا ہے، اور ان جملوں کے پیچھے جو کھیل ہے وہ اب صرف کاغذ پر نہیں، میدان پر کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سب محض اتفاق ہے یا آنے والی بڑی سفارتی جنگ کا آغاز ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، اور حق پاکستان نیوز کو بھی سبسکرائب کریں۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔